اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاروین کے نظریے کو غلط ثابت کیا، اور پھر زمین اور سورج کے معاملات جو ہیں آج بھی سائنس یہی کہتی ہے، یہ اب تک اختلاف چل رہا ہے۔ کئی لوگ مجھ سے سوال بھی کر چکے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اختلاف ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوگا۔ جو آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، یہی سائنس میں پڑھے نا، میں بھی پڑھا ہوں اسکول میں، آپ بھی پڑھے ہوں گے، زمین گھومتی ہے، اور زمین گھومتے گھومتے 24 گھنٹے کا ایک مدار ہوتا ہے اس کا، اور سورج کے اطراف گھومتی ہے تو 365 دن ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، سائنس میں ایسا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے کا رد کیا اور فرمایا زمین ساکن ہے، سورج گھوم رہا ہے، اور وہ آپ نے قرآن عظیم سے ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ مقدار ہے، وہ غالب حکمت والے اللہ کی بنائے ہوئے راستے ہیں۔ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے چاند کی منزلیں رکھی ہیں، اور سورج کا ڈوبنا، مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا قرآن سے ثابت ہے۔ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا، مجادلہ تھا، وہ اسی بات کا تھا کہ نمرود کہتا تھا میں بھی خدا ہوں، میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کے دکھا، روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا۔ وہ مبہوت ہو گیا، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اصول کو لے کر، اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، صرف 2 آیتوں سے نہیں بلکہ اس میں عقلی اور نقلی اتنے دلائل ہیں کہ اس علم سے شغف رکھنے والا وہ جائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفوز المبین در رد حرکت زمین کا مطالعہ کرے، اسے سمجھ میں آئے گا۔ کچھ لوگ بھونکتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، ارے مولانا تھے وہ، مولانا کو مولانا میں یعنی مدرسے میں رہنا چاہیے، یہ سائنسدانوں کی بات ہے۔ میرے عزیز یاد رکھ، دنیا کا جتنا سائنس ہے یہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں پلنے والے غلاموں کی آستینوں میں ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تم آج کے سائنسدان ہو، اگر میں اس پر گفتگو کروں تو ایک طویل بحث ہوگی۔ میں یہ ثابت کر کے بتاؤں گا دنیا کو میڈیکل سائنس کس نے دیا، جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دکھاؤ، اور الجبرا آج جو پڑھاتے ہو کس کا ہے یہ ایجاد کیا ہوا؟ جابر بن حیان کا الجبرا ہے۔ کیمسٹری کس نے لائی تھی؟ سب سے پہلے اس کے موجد کون ہیں؟ جاؤ ڈھونڈ کر کے لے آؤ۔ امام رازی کی کتابیں آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بچوں کے امراض کے متعلق سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ایک عالم دین کی تھی، امام رازی کی تھی۔ بو علی سینا کے لکھی ہوئے علم طب کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ غلامان رسول ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ تھے، اور دنیا میں انہوں نے سائنس کا، میڈیکل کا، حساب کا لوہا منوا کر کے رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں آج کے زمانے میں، مولوی حضرات سب چھوڑ کر مسلح پر آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں شک ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ امید رکھو اللہ رب العزت پھر سے کوئی ایسا مجدد پیدا کرے گا جو تمہیں بتائے گا کہ علم دین ہو یا جس کو تم علم دنیا کہتے ہو، یہ در حقیقت محبت رسول اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو صدقے میں دیا جاتا ہے۔